السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم جماعت کے آداب کے حوالے سے آج باتیں ہم رکھیں گے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنی ہو تو آدمی کو جماعت بنانی پڑتی ہے نا، متحدہ اتفاق کے ساتھ چند لوگوں کو ایکجٹ ہونا پڑتا ہے، اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی آدمی کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اکیلا آدمی کام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوگا اس کا دعوتی کام، لیکن چند لوگ مل کر کے وہ دعوتی کام کریں گے تو یقیناً وہ پاورفل ہوگا۔ جمعیت و جماعت کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں بھرپور اس کا اثر پیدا ہوگا۔ تو نظم جماعت کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلی بات، اقامت دین کے لیے اجتماعیت اکٹھا ہو، ہے نا۔ اقامت دین کے لیے آدمی کو چاہیے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے، صحیح معنوں میں دین کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ جماعتیں اکٹھا کریں، لوگ جماعت کی شکل میں اکٹھا ہوں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لوگ اگر اکٹھا ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اندر اگر اتحاد اتفاق پیدا فرما دیا اور وہ ایک کام کے لیے یکجٹ ہو گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو محض بھلائی کے جانب بلاتے رہے، برائی سے روکتے رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کامیاب لوگوں میں شامل ہونا ہے تو اکٹھے ہو کر کے، ایک جماعت بن کر کے، ایک امت بن کر کے، ایک سانچے میں رہ کر کے آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھلائی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا، لہذا اقامت دین کے لیے آدمی کو اکٹھا ہونا نہایت ضروری ہے، جیسا کہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ اتحاد کی بنیاد صرف دین پر ہونی چاہیے، ہے نا۔ ہم لوگ سب کے سب اکٹھا ہو گئے ہیں، ہم لوگ سب کے سب مل جل کر کے بھلائی کا کام کریں گے، برائی سے روکیں گے، لیکن کوئی کہے گا کہ نہیں قرآن و حدیث تم بیان کرو، ہم فقہ بیان کریں گے، ہم یہ بیان کریں گے، ہم وہ بیان کریں گے، تب نہیں چلنے والا۔ لہذا محض دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، صرف قرآن صرف سنت، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ لہذا ان کے درمیان اتحاد و اتفاق بہت دیر تک قائم و دائم رہا، تابعین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، اسی طریقے سے تبع الاتباع کے دور میں، اور بہت سارے ادوار میں یہ چیز قائم رہا، اس لیے کہ وہ لوگ محض دین اسلام کی بنیاد پر کام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے اندر اتحاد و اتفاق رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دین کے اندر افتراق و انتشار پیدا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ، اللہ رب العالمین کی جو رسی ہے وہ قرآن ہے اور میرا طریقہ، میرا سنت ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ اتحاد و اتفاق کی بنیاد صرف اور صرف دین پر رکھیں، تبھی لوگ کامیاب ہوں گے، تبھی لوگ متحد رہ پائیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ سب مل جل کر کے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تب تنظیم نہیں چل پائے گی، تب جماعت نہیں چل پائے گا، تب لوگ اکٹھے نہیں رہ پائیں گے، افتراق و انتشار پیدا ہو جائے گا۔ دلی محبت نہایت ہی ضروری ہے۔ دلی محبت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ کے دوستوں سے دوستی۔ اب اگر ایسا کریں گے تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، دلی محبت آدمی کر بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر، سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشيرتهم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کو نہیں پاؤ گے، جو مومن اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم کبھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان ہی کے کیوں افراد نہ ہو، لیکن ان سے دلی محبت کبھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کریں گے، اللہ کے دوستوں سے دوستی کریں گے تو یقیناً آپ سب کے درمیان دلی محبت پیدا ہوگی۔
دلی مودت پیدا ہوگی۔ اللہ کے ہر دشمن سے دشمنی کیجیے، اللہ کے ہر دوستوں سے دوستی کریں، تبھی جا کر کے دلی محبت پیدا ہوگی اور دیر تک محبت قائم رہے گی اور دیر تک جمعیت و جماعت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار رہے گا اور سب مل جل کر کے اکٹھے ہو کر کے کام کر پائیں گے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ باہمی تلقین کرنا ہے نا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو مار پڑ جاتی ہے، کبھی کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، تو لہذا ہر معاملے میں آدمی کو ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت کا تو کام کر رہا ہے لیکن کبھی کبھار غلط سلط جملے کہہ گیا ہے نا، غلط باتیں کہہ گیا، غلط انداز اپنا گیا، تو اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خساروں میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو لہذا تلقین کرنا نہایت ضروری ہے، تلقین کرنا نہایت ضروری ہے۔ بھلائی کی تلقین کرنا، آپ کا کوئی دوست غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجئے، آپ کے کسی دوست کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کی تکلیف پر ساتھ دیجئے۔ اگر آپ بھلائی نہیں کریں گے تو یقیناً جماعت و جمعیت کے اندر پھوٹ پیدا ہو ہی جائے گی، لوگ منتشر ہو ہی جائیں گے۔ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے اور اصلاح کے بھی جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اپنائیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ جذبات کو آدمی بھڑکائے نہیں، ہے نا، جذبات کو آدمی برانگیختہ نہ کرے، جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آدمی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تبھی جا کر کے باہمی تلقین صحیح معنوں میں اس کا حق آپ ادا کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے؟ تعاون و خیر خواہی۔ تعاون کیجئے، خیر خواہی کیجئے۔ لہذا آپ کا کوئی بھائی ہے، کسی کام پر جا رہا ہے تو اس کے لیے کچھ پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس کو مواد اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کی ضرورت آدمی کو پڑتی ہے دنیاوی کاموں میں۔ اسی طریقے سے آدمی کو کہیں کام کرنا ہے تو اس کے لیے آدمی کو سفارش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہذا آپ ان کے حق میں سفارش کر دیجئے کہ بھائی یہ جیل خانے میں جا کر کے دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فلاں فلاں علاقوں میں اپنا دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، فلاں فلاں جگہ پر یہ تقریب کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی جلسہ جلوس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے حق میں اجازت دیجئے۔ تو لہذا تعاون کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تقوی اور بھلائی کے معاملے میں تم ایک دوسرے کی تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کے دشمنی کے معاملے میں اور برائی کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں تم ہرگز ایک دوسرے کی تعاون نہ کرو۔ تو تعاون کرنا نہایت ضروری، اس کے ساتھ ساتھ خیر خواہی بھی کیجیے۔ خیر خواہی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی جماعت و جمعیت کی جانب سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے آپ کے علاقوں میں، آپ کے قریبوں میں، تو لہذا آپ ان کو رہنے کے لیے جگہ دیجیے، ان کے کھانے پینے کے لیے سامان مہیا کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔ آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، تو تعاون بھی کرنا ہے، خیر خواہی کا بھی معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احادیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث نبویہ کے اندر بے شمار احادیث نبویہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں خیر خواہی ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں ایسا نہیں ہوتا کہ دشمنی کرنے والا، تکلیف دینے والا ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے اوپر نہ ظلم کرتا ہے، نہ انہیں ظالموں کے حوالے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، ان کے لیے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے؟ امیر کی اطاعت۔ امیر کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا جماعت کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں نظم رہے، جماعت سب مل جل کر کے اکٹھا رہے، تو اس کے اندر آپ کو ایک ذمہ دار چننا پڑے گا جو آپ میں سب سے بہتر ہو، علم کے اعتبار سے، عبادت و ریاضت کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے کے اعتبار سے سب سے بہتر انسان کو امیر چنیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی اطاعت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان ایک حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس گاؤں میں 3 لوگ ہوں اور سب مل کر کے اکٹھا نماز نہ پڑھتے ہوں، جماعت ہوں، 3 لوگ ایک جماعت ہے، 3 لوگ ایک جماعت ہے، لہذا 3 لوگ بھی اگر ہوں کسی شہر کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی
اور کسی قصبے کے اندر، تو لہذا ان لوگوں کو بھی اپنا امیر چننا چاہیے، تبھی جا کر اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس جگہ میں 3 لوگ اور مل کر کے نماز نہیں پڑھتے، اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو امیر کی اطاعت بھی بہت ہی ضروری۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله ان الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب جماعت والا معاملہ آتا ہے، لوگوں کے ساتھ جمعیت والا معاملہ آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لیے بغیر جگہ سے اٹھتے بھی نہیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی امیر کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور احادیث رسول کے اندر بے شمار احادیث رسول اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سفر میں امیر ہو پھر بھی ہاں، یہ خلافت والا امیر تھوڑا بڑے ہائی کیٹیگری کا ہوتا ہے، اگر اس کے معاملے میں آپ اطاعت کا کام نہیں کریں گے تو یقینی طور پر گمراہیت کے راستے کو اپنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو انسان امیر کے اطاعت سے اپنے ہاتھ کو دور کر لیتا، خلیفۃ المسلمین، جس کو تمام مسلمانوں نے خلیفہ مان لیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک خلیفہ پوری دنیا کا مان لیا ہے، اس کے باوجود آپ اس سے اپنے ہاتھ کو دور کھینچیں گے، حالانکہ وہ نمازی انسان ہے، حالانکہ اس اندر خیر موجود ہے، اس کے باوجود بھی، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی موت ہوگی تو جہالت کی موت ہوگی، بری موت ہوگی اس انسان کی۔ تو لہذا امیر کی اطاعت کرنا نہایت ضروری ہے جمعیت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز کیا ہے؟ اصول و ضوابط مقرر کرنا۔ آدمی جب امیر بن جائے گا تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چند اصول و ضوابط مقرر کرے کہ دیکھو اس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، جماعت کے اندر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسا ویسا کام نہیں کرنا ہے، ایسا اور ایسا کام کرنا، ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا اصول و ضوابط مقرر کر دے گا تو یقینی طور پر لوگوں کے لیے آسانیاں ہوگی اور لوگ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو بھی آپ کے ماتحت میں رہیں گے۔ تو لہذا بھلائی ان نظم جماعت کے آداب کے حوالے سے میں نے 7 باتیں بیان کی۔ اقامت دین کے لیے اجتماعیت نہایت ضروری ہے، اور نمبر 2 اتحاد کی بنیاد صرف دین پر ہونی چاہیے، اسلام پر ہونی چاہیے، قرآن و سنت پر ہونی چاہیے، اور نمبر 3 دلی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے نمبر 4 باہمی تلقین ہونی چاہیے، خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور تعاون کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، بیمار ہو اس کی عیادت کریں، اور اس کے پاس دولت پیسہ وغیرہ کی کمی ہو تو اس کی امداد کریں وغیرہ، اس کے ضمن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 6 امیر ہے، امیر اگر نہیں ہے تو امیر بنائیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اسی طریقے سے نمبر 7 اصول و ضوابط مقرر کریں۔ اصول و ضوابط مقرر کرنے کے بہت سے فائدے مرتب ہوں گے۔ آپ کسی بھی مدرسے میں داخلہ لیجئے، ہے نا، اس کے اندر اصول و ضوابط بنا دیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیز، کالج وغیرہ بہت ساری جگہوں میں اصول و ضوابط مقرر کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ جماعتوں کو، وہ بچوں کو لے کر کے چلتے ہیں اور بڑی آسانی۔ بہرحال ہر اسکول کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بچے آئیں گے تو اپنی یونیفارم میں آئیں گے وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سارے اصول ہوتے ہیں۔ کتاب گھر سے لے کر کے آئیں گے، بستہ لے کر کے جائیں گے، اور ٹفن وغیرہ لے کر کے آئیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نظم جماعت کے لیے اصول و ضوابط آدمی کو مقرر کرنا چاہیے۔ تو نظم جماعت کے آداب کے حوالے سے میں نے 7 باتیں بیان کی، کوئی بات رہ گئی شاید؟ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین نظم جماعت کے تمام آداب کو ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرمائے، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔